ہے اب آپ ہشام سے آج کا دوسرا بلٹن سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ کابینہ نے سوڈان کی فوری مدد کے لیے صاحب اسم امیر کی ہدایات کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ پوری دنیا آج صاحبت اسم شیخہ موزہ بنت ناصر کے انیشیٹو پر تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منا رہی ہے۔ چیریٹی کے کاموں کو منظم کرنے والی اتھارٹی پرسوں جمعے کے روز سے سوڈان میں آنے والے سیلابوں کے بعد سوڈانی عوام کی مدد کے لیے انسانی مہم شروع کر رہی ہے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے سمجھوتے پر آئندہ منگل کے روز واشنگٹن میں دستخط کیے جائیں گے۔ ایران ترکی سربراہی ملاقات میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے آج کا مکمل بلٹن۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی اور عوامی جمہوریہ کوریا کی اسٹیٹ کمیٹی کے صدر کیم جونگ اون کے نام ان کے ملک کے یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ تاجکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی اور عوامی جمہوریہ کوریا کی اسٹیٹ کمیٹی کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد کے ٹیلی گرام روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے صدر کم جونگ اون کے نام جمہوریہ کوریا کے یوم تاسیس اور جمہوریہ تاجکستان کے وزیر اعظم جناب قاہر رسول زادہ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ اقوام متحدہ نے آج تعلیم کو جارحیتوں سے بچانے کا عالمی دن منایا۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے مقاصد کا دفاع کرنے والے گروپ کی رکن صاحبت اسم شیخہ موزہ بنت ناصر کی تجویز پر اس سال مئی کے مہینے میں قطر کی جانب سے اس دن کی تجویز کو منظور کر لیا گیا تھا، اور اب یہ دن ہر سال سپٹمبر کی 9 تاریخ کو منایا جاتا رہے گا۔ تعلیم کے فروغ میں صاحبت اسم شیخہ موزہ بنت ناصر کی کوششوں کی بین الاقوامی سطح پر تعریف کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم سوسائٹی کا اہم حصہ ہے۔ کابینہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ان ہدایات کو بہت قیمتی بتایا ہے کہ برادر ملک سوڈان کو فوری طور پر بچاؤ کے لیے امداد روانہ کی جائے، تاکہ وہاں کے بہت بڑے علاقوں میں آنے والے سیلابوں کے اثرات میں کمی لائی جا سکے۔ ان سیلابوں کی وجہ سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ کابینہ نے سوڈان کے ساتھ قطر کی سولیڈارٹی یعنی یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج دیوان امیری میں منعقد ہونے والے اس ہفت روز اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے وزیر صحت کی جانب سے ملک میں کرونا وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تفصیلات سنی اور فیصلہ کیا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اور اقدامات پر عمل جاری رکھا جائے گا۔ اس کے بعد کابینہ نے اس کے ایجنڈے میں شامل دوسرے موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے مناسب فیصلے کیے۔ قطر نے عرب لیگ کے معمول کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ وزیر مملکت نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی حکومت اور عوام سے بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر قطر کی دلی تعزیت کا اظہار کیا اور اپیل کی کہ اس سانحے کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سولیڈارٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اسی ضمن میں انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کا بھی ذکر کیا جو بیروت اور لبنان کی عوام کی مدد کے لیے بلائی گئی تھی، اور اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ قطر لبنان کی عوام کی مدد کی اور وہاں دوسرے امدادی کاموں میں تعاون کے لیے $50 ملین کی رقم فراہم کرے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 267 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں،
ان میں سے 252 افراد یہاں کے رہائشی ہیں اور 15 افراد بیرون ملک سے یہاں آئے تھے جنہیں کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ اس وائرس کے 249 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,17,746 ہو گئی ہے۔ احتیاطی اقدامات کی پابندی کے دائرے میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے ایک اور شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس نے ہوم آئسولیشن کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ اس سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ صحت کے متعلقہ اداروں کی جانب سے مقرر کی گئی شرطوں کی پابندی کرے گا، ورنہ اسے قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رواں مہینے ستمبر کے دوران ہوم آئسولیشن میں رکھے جانے والے لوگوں کی احتراز ایپ میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ان کے موبائلز پر اس علاقے کی حدود کا تعین ہو جائے گا جس سے وہ آئسولیشن کے دوران باہر نہیں جا سکتے۔ واضح رہے کہ احتراز ایپ پر عمل درآمد 22 مئی سے شروع کیا گیا تھا اور اس میں یہاں کے شہریوں اور مقیم لوگوں کو اپنے اسمارٹ فونز پر انسٹال کرنے کا پابند کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ کسی بھی وجہ سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس ایپ کو آن رکھیں۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کیے جانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں افغان نائب صدر کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے آج کے بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے ہلاک ہونے والوں کے رشتہ داروں اور افغان حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ چیریٹی کے کاموں کو منظم کرنے والی اتھارٹی پرسوں جمعے کے روز سے قطر ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے تعاون سے ایک انسانی مہم چلا رہی ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے سوڈان تم سلامت رہو۔ اس مہم کا مقصد سوڈان کی مختلف ریاستوں میں آنے والے سیلابوں کے سانحے میں سوڈانی عوام کی مدد کرنا ہے۔ امریکہ سے آنے والی خبروں کے مطابق وہاں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے منگل کے روز اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے سفارتی سمجھوتے پر دستخطوں کی تقریب کی میزبانی کریں گے۔ اس دوران میں امارات کے سرکاری ذریعوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد جلد ہی اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی تقریب کی صدارت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے اور اس میں امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو شریک ہوں گے، اور اس تقریب میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے کچھ دوسرے ممالک بھی امارات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے۔ ترک ایران تعاون کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے کہا ہے کہ ان کے ملک اور انقرہ کے درمیان تعلقات تاریخ میں بہت مضبوط بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں اور مختلف حادثات اور واقعات ان تعلقات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، خاص طور پر کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں نے دو طرفہ علاقائی اور انٹرنیشنل تعاون کی بنیادوں پر زبردست کوششیں کی ہیں۔ یہ تھا آج کا بلیٹن۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ۔ کابینہ نے سوڈان کی فوری مدد کے لیے صاحب اسم امید کی ہدایات کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ پوری دنیا آج صاحبت اسم شیخہ موزہ بنت ناصر کے انیشیٹو پر